آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، رغداً اطمینان سے، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور تم کہنا حطۃ، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات، تو غیر الذی، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب اتارا ان کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق، اور زمین افساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ بنی اسرائیل ہی کے حالات و واقعات تذکرہ چل رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور انہوں نے دریا عبور کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ تھا کہ تم اپنے آبائی علاقے ملک شام میں جاؤ اور وہاں جا کر آباد ہو جاؤ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ملک شام یعنی کنعان سے مصر آئے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تو یہ فرمایا کہ مصر وہاں جاؤ، اپنے علاقے ملک شام میں وہاں جا کر رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ وہاں جا کر اس قوم سے جہاد کرنا ہے۔ اس وقت وہاں قوم عمالقہ مسلط تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے حالات و واقعات جاننے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا، اور آدمی وہاں گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا واپس آ کر وہاں کے حالات سے مجھے بتانا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں کا مشاہدہ کر کے آئے، حالات کا اندازہ لگا کے آئے، اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے، اور انہوں نے پھر وعدے خلاف ورزی کی قوم کو بھی بتا دیا، اور قوم کو یہ بتایا کہ وہاں جو قوم آباد ہے ہمارے علاقوں میں ملک شام میں قوم عمالقہ ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے اونچے قد ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو قوم پہلے ہی نافرمان تھی۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا موسیٰ ہم تو ان سے جہاد نہیں کر سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چھٹے پارے میں ہے کہ موسیٰ جاؤ، جا کر آپ کا رب اور آپ ان سے جہاد کرو، جب وہ علاقے سے نکل جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے، ہم ان سے جہاد نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم بنی اسرائیل کو، جس وقت 6 لاکھ کی تعداد میں تھی، مصر اور ملک شام کے درمیان ایک وادی تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں انہیں قید کر دیا۔ اس کا نام وادی تی ہے، یعنی حران وادی، تقریباً 10-12 کلومیٹر کا علاقہ تھا، اور اس میں ان کو قید کر دیا گیا۔ قید یہ کیا گیا، یہ صبح چلتے تھے کہ ہم واپس مصر جا رہے ہیں، اور شام تک چلتے، رات کو آرام کرتے، تو صبح جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں اگلے دن کھڑے ہوتے تھے۔ اس نافرمانی کی سزا اللہ نے یہ دی، اور 40 سال اس
علاقے میں یہ لوگ قید رہے، یہاں سے نکل نہ سکے۔ تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آخرت تو بعد میں آئے گی، اللہ پھر پوچھیں گے، پہلے دنیا میں تو مزے اڑا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ باقاعدہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس میں ایسی آیات اور احادیث لکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو یہاں بھی سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہاں سزا کیسے دیتے ہیں؟ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات ان سے صحت کی نعمت چھین لیتے ہیں، گھر میں خاندان میں نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سی عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو اسی وادی تیم میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ دھوپ بہت پریشان کر رہی ہے، کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بادل بھیج دیے جس نے سایہ کیا، اور پھر ان کی دھوپ کی شکایت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا انعام انہوں نے پھر اللہ نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کچھ چیز نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے من و سلویٰ بھیج دیے۔ من کوئی میٹھی قسم کی چیز تھی، جیسے شہد ہوتا ہے، بعض نے فرمایا کیسی تھی، بعض نے کہا جیسے گوند ہوتا ہے، ایک درخت سے نکلتا ہے، وہ تھا، وہ درخت پہ لگتا تھا، یا شبنم کی طرح آ کے میٹھی چیز گر جاتی تھی، اسے یہ پی لیا کرتے تھے، پانی ملا کے پیتے ویسے کھا لیا کرتے تھے۔ سلوا بٹیر قسم کے پرندے تھے، وہ آتے تھے، یہ پکڑ لیا کرتے تھے اور یہ کھاتے تھے۔ اللہ نے مَأْكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے عمدہ پاکیز تمہیں چیز دی ہے وہ تم کھاؤ۔ تو لیکن آپس میں نافرمانی نہیں کرنی میری، اور ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ تو دیکھیں اللہ کیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک گوشت دیا، بٹیرے دیے تھے، وہ غیب سے آتے تھے، یہ پکڑ لیا کرتے تھے اور اچھی طرح کھایا کرتے تھے۔ آج ہم کتنے گوشت کھاتے ہیں؟ ہرن کا گوشت انسان کھاتے سب سے اچھا ہوتا ہے، بکرے گوشت سب اس سے کم اچھا ہوتا ہے، پرندوں کا گوشت، دیسی مرغ کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ گوشت اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، بھی قربانی کا موقع آنے والا ہے، پھر لوگ گوشت کھائیں گے تو اپنی صحت کے مطابق اس کا خیال کرتے ہوئے گوشت کھانا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اسے منع فرمایا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، پھر وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، یہ انہوں نے ظلم کیا۔ اس کے بعد پھر وہ جب یہ کھاتے رہے من و سلوہ کے بارے میں بہت سے اقوال مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن زیادہ جو مفسرین نے لکھے وہ یہ لکھا ہے کہ من ایک میٹھی چیز تھی اور سلوہ بٹیرے تھے، اور یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ صبح صادق کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک یہ دونوں چیزیں آتی تھیں، اور پھر یہ ان کو حاصل کر لیتے تھے اور کھاتے رہتے تھے۔ جمعہ کے دن اور ہفتے کے دنوں کے لیے یہ جمعرات کے دن اکٹھا کر لیتے تھے، ان کو حکم تھا کہ تم اکٹھا کر لو اور اس دن یہ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے جب ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم خلاف ورزی ہوئی، اور پھر ان کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اس سے یہ بات سمجھنا اور درست نہیں ہے کہ آج ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اپنے سال کی خوراک ذخیرہ کر لے، جیسے گندم آ رہی ہے لوگ لے رکھ لیتے ہیں پورے سال کے لیے، یہ منع نہیں ہے۔ کل کے لیے کھانا رکھ لے، یہ منع نہیں ہے۔ پورے سال کا رزق اکٹھا کر لے آدمی تو یہ منع نہیں ہے، شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل من و سلوہ جنتی کھانے کھاتے رہے، انہوں نے پھر ناشکری کی اور کہنے لگے کہ ہم تو کھا کے تھک گئے ہیں، اور ہمیں تو کچھ چاہیے ایسی چیزیں جو خود کاشت کریں، خود کاٹیں اور پھر خود وہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے کھانا ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی کا نام اللہ نے نہیں لیا، بعض مفسرین نے فرمایا بیت المقدس اس سے مراد ہے، اور بعض نے فرمایا بستی اریحہ اس سے مراد ہے، لیکن بیت المقدس والی جو بات ہے وہ درست ہے۔ میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہو تو دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، اکڑتے ہوئے داخل نہیں ہونا۔ نمبر 2 زبان سے کہنا ہے حطۃ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم معاف کر دیں گے۔ انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی۔ جب بستی میں داخل ہوئے تو حنطۃ فی شعیرۃ کہا کہ گندم جو کے اندر ہوتی ہے، اور اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، تو پھر اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ ان پر طاعون کی سزا بھیجی، جس کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، بغل میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان پہ انسان شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے۔
انسان اتنا ناشکر ہے کہ جنتی نعمتیں کھانے سے بھی خوش نہیں ہوتا، کہتا نہیں مجھے تو وہ چیز چاہیے جو خود انسان کاشت کرے۔ اور نمبر 2، اللہ کی فرمانبرداری کی بات کہنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہر پانی کی گھونٹ پی کر ہر لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہے۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، ہر نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کریں گے انہیں گناہوں کو معاف کر دیں گے، مزید ان کو نعمتیں عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے نازل فرمایا، تو انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جن جن موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو جو بات کہنے کا حکم دیا اس کو ویسے ہی کہنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم ہے تو ہم اس کے الفاظ کو تبدیل نہ کریں۔ اذان کے الفاظ ہیں، التحیات ہے، ثنا ہے، دعائے قنوت ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہم۔ کچھ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں، ان میں ان کی گنجائش ہے۔ جیسے ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث کے بیانی ہی الفاظ ہمیں یاد نہ ہو تو خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، مفہوم بیان کر سکتے ہیں، لیکن البتہ ایسا مفہوم بیان کریں اور خلاصہ بیان کریں جو قرآن کریم اور دین کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو۔ اس لیے کہ ماہر عالم ہی ایسا کر سکتا ہے، جو عام آدمی اس کو بیانی ہی مسئلہ اور حدیث جیسے ہے ویسے ہی یاد کر کے آگے بیان کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ وادی تیہ میں ہی تھے تو وہاں عذاب آیا اور 70,000 بنی اسرائیل طاعون کا شکار ہوئے اور وہ جان سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو آپ جھکتے ہوئے داخل ہوئے، ہانی گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں 8 رکعت چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا اور کسریٰ کے محل میں داخل ہوئے تو آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی 8 رکعت چاشت کی ادا فرمائی۔ تو مسلمان کے لیے یہی ہدایت ہے کہ جب بھی اسے کوئی نعمت ملے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، زیادہ دولت مل جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کرے، فخر نہ کرے۔ اگر فخر کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، شکر ادا کرتا ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے۔ شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، دل میں یہ سوچے، زبان سے بھی کہے میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، اللہ نے خاص مہربانی سے مجھے نعمت عطا فرما دی۔ اور فخریہ الفاظ خدا نہ خواستہ یہ ہیں، دیکھا ہے پورے خاندان میں، بہن بھائیوں میں، پورے محلے میں، شہر میں کوئی آدمی مجھے اس ترقی کر سکتا ہے جیسی ترقی میں نے کی ہے، جیسا مکان میں نے بنایا ہے، جیسا عہدہ میں نے حاصل کیا ہے، جیسی گاڑی میں نے لی ہے، جتنا پیسہ میں نے کمایا ہے، کوئی کما سکتا ہے اتنا؟ یہ ناشکری کے اور فخر کے الفاظ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو جائز کاموں میں استعمال کرنا، اللہ کی مہربانی کا نتیجہ سمجھنا، یہ انبیاء علیہ السلام نے ایک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔